بچوں اب میں آپ کو آیت نمبر 22 اور 23 پڑھانے لگی ہوں۔ پہلے ہم آیت نمبر 22 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک شر الدوابی سب سے بدترین جانوروں میں، شر الدوابی سب سے بدترین جانداروں میں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، سم البکم، سمو کا مطلب ہے بہرے، بکمو کا مطلب ہے گونگے، الذین جو لوگ لا نہیں یاقلون عقل سے کام لیتے، انا بے شک شر الدوابی سب سے بدترین جانداروں میں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، سم بہرے، بکم گونگے، الذین وہ لوگ جو لا نہیں یاقلون عقل سے کام لیتے، ان شر الدوابی عند اللہ الصم البکم الذین لا یاقلون، بے شک سب سے بدتر جانداروں میں اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو نہیں لیتے کام عقل سے۔ ان شر الدوابی عند اللہ الصم البکم الذین لا یاقلون، بے شک سب سے بدتر جانداروں میں اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو نہیں لیتے کام عقل سے۔ بچوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور مشرکین کا ہی ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو کلام یعنی قرآن پاک کی صورت میں اور جو آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر سنائی ہیں وہ سنتے تو ہیں لیکن اس پر نہ عمل کرتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں عمل کرنے کے وقت جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں اور کچھ سمجھا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عقل نہیں دیتا۔ اللہ نے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو عقل و شعور دیا ہے، لیکن منافقین کا یہاں پر یہ کام تھا کہ وہ قرآن کی آیتوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو سن تو لیتے تھے لیکن اس طرح ظاہر کرتے تھے جب ان پر عمل کا وقت آتا تھا کہ جیسے نہ ہی انہوں نے سنا ہے اور نہ ہی وہ اس کو کچھ سمجھے ہیں، اس طرح ہو جاتے تھے جیسے گونگے اور بہرے ہوں، کیونکہ گونگا اور بہرے شخص نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ کفار کا بھی یہی رویہ تھا، وہ اس طرح ہو جاتے تھے ان آیتوں پر عمل کرنے کی بعد جیسے وہ گونگے اور بہرے ہیں، انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ بچوں اب اگلی آیت دیکھیں آپ۔ ولو علم اللہ، ولو اور اگر، علم اللہ دیکھتا اللہ، علم اللہ دیکھتا اللہ، فیہم کچھ بھلائی، لاسمعہم تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لاسمعہم تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، ولو لیکن اگر، اسمعہم بھلائی کے بغیر سنواتا، لتولوا تو وہ ضرور روگردانی کرتے ہیں اس سے منہ پھیرتے، وہم اور وہ معرضون بے رخی کے ساتھ، ولو اور اگر، علم اللہ دیکھتا اللہ، فیہم ان میں، خیرن کچھ بھلائی، لاسمعہم تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، ولو لیکن اگر، اسمعہم بھلائی کے بغیر سنواتا، لتولوا تو وہ ضرور روگردانی کرتے، وہم معرضون وہم اور وہ معرضون بے رخی کے ساتھ، ولو علم اللہ فیہم خیرن لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون، اور اگر دیکھتا اللہ ان میں کچھ بھلائی تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن اگر بھلائی کے بغیر سنواتا تو وہ ضرور روگردانی کرتے بے رخی کے ساتھ، ولو علم اللہ فیہم خیرن لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون، اور اگر دیکھتا اللہ ان میں کچھ بھلائی تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن اگر بھلائی کے بغیر سنواتا تو وہ ضرور روگردانی کرتے بے رخی کے ساتھ۔ بچوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کفار اور منافقین میں کچھ بھلائی ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے علم میں بھی ہوتی،
جب اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں تو در حقیقت وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم ہے، اور اس محرومی کی حالت میں اگر ان لوگوں کو حق کی دعوت دی جائے، اللہ کی آیت پڑھ کر سنائی جائے تو وہ ہرگز اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اس سے منہ پھیر کر بھاگیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حق بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ منہ سے تو وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں عمل کرنے کی اور صحیح طرح سے حق بات کو قبول کرنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ اس لیے وہ حق بات کو سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اور دھیان سے اس کو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ بچوں، اب میں سورۃ انفال کے کچھ سوالات، جو یہ 4 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کے بارے میں کچھ سوالات آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ ان سوالات کو بغور پڑھ کے ان کے سوالوں کے جواب دیں۔ آپ نے ان آیت کا ترجمہ بھی بغور اور لفظی با محاورہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اب پہلا سوال ہے، شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب بدترین جانداروں کو کہا گیا ہے، اور اصل میں ان سے مراد کفار اور منافقین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کو دھیان سے نہیں سنتے۔ کون سے لوگ بدترین جانور ہیں؟ بدترین جانور کفار اور منافقین ہیں جو اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے سننے کے باوجود۔ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ بچوں، یہ آیت نا ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے، میں یہ آیت آپ کو بعد میں پڑھاؤں گی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ کہتے تو یہی ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن در حقیقت وہ نہیں سنتے۔ اس آیت کا آپ نے مفہوم لکھنا ہے۔ پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ لکھیں گے، اس کے بعد آپ تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ جو لوگ منہ سے کہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ کفار و منافقین ہیں جو اللہ تعالیٰ سے زبانی تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی کہی ہوئی باتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ارشادات کو سن لیا اور قرآن کی آیتیں سن لیں، لیکن سننے کے بعد وہ ان آیتوں پر عمل نہیں کرتے، تو اس لیے ان کا سننا نہ سننا بالکل ایک برابر ہی ہے۔ یہاں پر کفار اور منافقین کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں تو سنتے ہیں لیکن دھیان سے نہیں سنتے، اور جب اس پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دھیان سے نہیں سنا ہوتا۔ شکریہ۔